متحدہ عرب امارات کا 1000 فلسطینی بچوں کا اپنے ملک میں علاج کرانے کا اعلان۔ امریکی نائب صدر کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران لندن میں وزیر اعظم آفس کے باہر احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی شہر منیاپولس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلی۔ ایتھنز میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ الجزائر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ کولون میں اسرائیلی مظالم کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لنڈی کوتل کریک مرکز سے 1 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ کراچی میں سہراب گھوٹ پر غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف بڑا آپریشن۔ 3 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں 900 گھروں کی تلاشی لی گئی۔ 50 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا۔ صرف غیر قانونی افغان باشندوں کو ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے۔ قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے اور پناہ گزین افغان باشندے ہمارے بھائی ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ کی وضاحت۔ آپریشن کے دوران کسی نے بھی کسی کو ہراساں کیا تو اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کی گفتگو۔ امریکہ کا پاکستان اور دیگر ممالک سے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان کے پڑوسی ممالک تحفظ کے خواہش مند افغانوں کو داخلے کی اجازت دیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ۔ افغانیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے عالمی تنظیموں کے ساتھ رابطہ رکھنے پر زور۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کا پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کو بے دخل نہ کرنے کی اپیل۔ رجسٹریشن کے لیے جامع میکانزم بنانے پر زور۔ افغان باشندوں کی واپسی کے سنگین اثرات اور ان کی جانوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ UN پناہ گزین ایجنسی کے ترجمان قیصر خان آفریدی کا بیان۔ سپریم کورٹ میں 90 دن میں عام انتخابات کرانے کے لیے دائر درخواستوں پر دوسری سماعت۔ پہلے ہی کہہ چکے ہیں 90 دن میں اب انتخابات ممکن نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارک۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے۔ سائفر کیس میں گرفتار سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب۔ جج ابو الحسنات نے شاہ محمود قریشی کو پمس اسپتال منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ عالمی مالیاتی فنڈز کو رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا۔ جولائی تا ستمبر 2023 کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی کے لیے پرامید۔ جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو $70 کروڑ کی دوسری قسط ملے گی۔ نگراں حکومت نے کفایت شعاری کے تمام دعوے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ IMF مذاکرات سے قبل MP اسکیل کے افسران کی تنخواہوں اور مراعات میں 2.5 لاکھ روپے تک ماہانہ اضافہ۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 1 اکتوبر سے اطلاق ہوگا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 8,900 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی افواج نے امدادی کارروائی میں مصروف رضاکاروں اور ایمبولینسز پر بھی بم برسا دیے۔ خاتون ڈاکٹر کام کے دوران بیٹی کو اسٹریچر پر لے جاتا دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی۔ ایندھن نہ ہونے سے غزہ کا واحد کینسر اسپتال بند ہو گیا۔ ہزاروں زندگیاں داو پر لگ گئیں۔ حماس نے اسرائیل کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کر دی۔ اسرائیلی جارحیت روکنے، کراسنگ کھولنے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سمیت سیاسی راستہ تلاش کرنے کا جامع منصوبہ ثالثوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حماس نے غزہ میں گھسنے والے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل نے 17 فوجی مارے جانے کا اعتراف کر لیا۔ سعودی عرب غزہ جنگ کے بعد بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا دعویٰ۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے اسرائیل حماس جنگ اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی پر گفتگو۔ غزہ میں بمباری پر عالمی شہرت یافتہ اداکارہ اینجلینا جولی امریکہ اور اسرائیل پر برہم۔ فضائی بمباری کو پھنسی ہوئی آبادی کا جان بوجھ کر قتل قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی جارحیت کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی قابض افواج مکمل استثناء کے ساتھ جنگی جرائم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ محاصرے کے خاتمے، بمباری روکنے اور انسانی بنیادوں پر کراسنگ کھولنے پر زور دے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پارک لین ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 19 ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ 20 دسمبر کو ریفرنس کی سماعت ہوگی۔ حراست سے فرار اور سرکاری اسلحہ چھیننے کے مقدمے میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔
عابد باکسر کے خلاف تھانہ فیصل ٹاؤن میں مقدمہ درج۔ چوٹی میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کے الزام میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم نے آرٹ سینٹر کھول رکھا تھا، 3 شاگردوں کے ساتھ مبینہ بدفعلی کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کو پکڑنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں ورلڈ کپ کے میچز پر آن لائن ایپ کے ذریعے جوا کرانے والے 5 جواری گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے جوئے کی رقم، موبائل فون اور 2 کاریں برآمد۔ موبائل فونز میں جوئے کے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کے شواہد مل گئے، پولیس کا دعویٰ۔ کراچی کے علاقے لانڈھی لیبر اسکوائر کے قریب سرنگیں بنا کر بڑے پیمانے پر پانی چوری کرنے کا انکشاف۔ 18 فٹ گہرائی میں 54 انچ کی لائن سے پانی چوری کیا جا رہا تھا۔ سرنگ سے 6 پائپ لائنیں برآمد۔ آر او پلانٹ کی آڑ میں چوری کی جا رہی تھی۔ لاکھوں گیلن پانی کی ٹنکیاں بنائی گئی تھیں۔ بلوچستان میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاج۔ سبی سمیت مختلف علاقوں میں قومی شاہراہ کو بند کر دیا۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا بجلی نہ ملنے سے زراعت کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ۔ بھارت میں مذہبی اور سیاسی جبر کے خلاف امریکی سینٹ میں قرارداد پیش۔ خاتون سینیٹر کی قرارداد میں بھارت میں مذہب کی بنیاد پر امتیازی پالیسیوں کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ۔ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی پر امریکہ کو کھڑا ہونا اور بولنا چاہیے۔ منظم مذہبی اور سیاسی ظلم و ستم روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے، قرارداد کا متن۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں صبح کے اوقات دھند کا راج۔ حکومت پنجاب نے 1 ماہ کے لیے اسموک ایمرجنسی نافذ کر دی۔ تمام سرکاری اور نجی سکولز میں ماسک لازمی قرار۔ احکامات کے باوجود بچوں کی بڑی تعداد ماسک پہنے بغیر اسکولز میں پہنچ گئی۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر پاکستان کی سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات روشن کر دیا۔ 190 رنز کی بھاری شکست سے کیوی ٹیم کا رن ریٹ بھی گر گیا۔ میگا ایونٹ میں آج بھارت اور سری لنکا کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نائٹ پولو ٹورنامنٹ۔ فائنل کے موقع پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ جی بی اسکاؤٹس نے پولیس کی ٹیم کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا۔